للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میری واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں، آپ نے کافی سال زندگی گزارے ہیں، ان سارے سالوں کے مقابلہ میں یہ دن جو آپ کو نصیب ہو رہے ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کا حاصل و نچوڑ ہے۔ میرے علم میں ہے کہ ایک مغلیہ وزیر اعظم حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بیعت کر دی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ شائستہ خان آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا صرف 4 سال۔ لوگوں نے کہا آپ تو بوڑھے ہیں۔ اس نے کہا جو پہلے گزری سب بیکار اور ضائع، جو حضرت کی صحبت میں دن بسر ہوئے اصل میں زندگی ہے۔ تو آپ یقین جانیں یہ چند دن جو آپ کو اللہ نے نصیب کیے، اس سے بہتر دن آپ کی زندگی میں کوئی نہیں آئے، کوئی ہی دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ صدائے امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز۔ مکہ اور مدینہ جب آدمی جاتا نا سارے رو کر جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا کہ جو دولت اب مجھے نصیب ہوئی یہ پہلے ہی۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر مبارک کرے۔ سب میرے بھائیوں بہنوں کا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ مناسب صحیح طریقہ سے ادا کریں۔ اور میں آپ کی خدمت کے لیے سب سے بہتر تحفہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ دعا سمجھتا ہوں کہ ایک شخص رخصت ہونے کے لیے آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زودک اللہ التقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ سفر میں تیرے لیے تقویٰ کو زیادہ راہ بنائے، ہر موقع پر خوف خدا تیرے اندر رہے، تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس نے کہا حضور کچھ اور فرمایا وغفر ذنبک، اللہ تیرے قصور اور گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مزید ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی تو ہو یسر لک الخیر سبا کن کا، تو کہیں بھی ہو تیرے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور نیکی کو آسان کرے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی کسر نہیں رہی کہ تقویٰ میرا زاد راہ ہو، گناہ بخشے جائیں، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے۔ اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ تو میں بھی آپ سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ سفر میں اللہ تعالیٰ تقویٰ کو آپ کا زاد راہ بنائے۔ کسی مرحلہ میں اختلاط ہوگا مرد و عورتوں کا، طواف کعبہ میں بالکل ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا چل رہا ہوگا، ایسے موقعوں پر نظر کی حفاظت کرنا۔ میرے علم میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ خبردار میدان عرفات میں حرم میں کسی جگہ تمہاری نظر بھٹک نہ جائے، یوں سمجھو کہ اس وقت عورتیں جو ہیں یہ شیر کے سامنے اس کے بچے بیٹھے ہوئے، شیر کی گود میں بری نظر دیکھو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ شیر نہیں چھوڑے گا، شیر اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تقویٰ کو زیادہ راہ کرے، گناہ معاف کرے اور نیکی کی توفیق دے۔ 2 چیزیں عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہیں۔ کوئی کام بھی آپ کریں، نماز اور روزہ خیرات حج، 2 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو سارا دھندا بیکار ہے۔ ایک نیت ہے کہ آپ کا عمل جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی تو حدیث پاک میں آتا 3 مرتبہ بے ہوش ہو، بڑی مشکل سے ہوش سنبھال کر یہ بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ میں اور آپ سارے اس کے مطابق اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھیں تو کیا حال بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی بلائے جائیں گے اور جہنم میں ان پر ہی بھڑکایا جائے گا، باقی لوگ بعد میں جائیں گے، دوزخ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ایک عالم دین ہوگا، اللہ کہے گا میں نے آپ کو اپنی کتاب کا علم دیا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری خدمت میں ہو چکا، تمہاری نیت کے مطابق تمہیں جو ملنا تھا مل گیا۔ فیو امر بے فیو صبر النار، حکم ہوگا بالوں سے گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ۔ کتنا بڑا کام تھا، کام نہیں آیا۔ غازی بلایا جائے گا، شہید کہا جائے گا تمہیں قوت دی تھی، وہ کہا تھا میں نے تیری راہ میں جان دے دی۔ فرمایا میری راہ میں تم بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، تمغہ لینا چاہتے، مل گیا، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اسی طرح سخی بلایا جائے گا جس نے اب 3 ہی نیکیاں کہ علم دین ہے، جہاد ہے اور سخاوت،
سخی کو بھی کہا جائے کہ تم سخی کہلانا چاہتے تھے، سیٹھ صاحب وہ ہو گیا، میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صرف سفر کرنا، مکے جانا، اس سے حج نہیں ہوتا۔ نیت کے دل میں تمہارے کیا، تم کیوں جا رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف ان کی بچیاں کی شادی ہے، میں دیکھا میں حرم میں کھڑے ہو کر دعائیں کریں بچی کی شادی ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی درگاہ ہے جہاں جا کر حاجتیں پوری، بس اس لیے سفر کر دیں، کسی کا کام ہے۔ توبہ توبہ تو بھائی یہ ضمنی چیزیں ہیں، اللہ دے گا یہ بھی، مگر اصل نیت آپ سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی جو گزری اللہ تعالیٰ ہم سیاہ کار ہے، روح سیاہ ہے، ہمارا نامہ اعمال گندا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو تیرے دروازے پر حاضر ہو جائے، تو نے اپنے رسول کی زبانی وعدہ کیا کہ میں اس کے پچھلے سارے برے اعمال ختم کر دوں گا، اور حج و یحمات قبلہ جو پہلے ہے نا سارے پر پانی پھر جائے گا۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں، بال بچہ چھوڑا، گھر چھوڑا، دھکے کھائے اور تیرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ یہ احساس اپنے اندر لے کر جائے، باقی سب چیزیں چھوڑیں۔ آپ جب اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں، تو شرم سے سر جھکا ہوا ہو، نگاہیں نیچی، اور سوچ رہے ہوں کہ کہاں میں اور کہاں یہ صبح سے نصیب میں صبح تیری مہربانی، میرے جیسا بدکار اور اس جگہ حاضر جہاں اللہ کے رسول اور انبیاء کے قدم پڑے، یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے۔ معافی مانگنی ہر بہن اور بھائی یہی ہر وقت کرے۔ دعائیں جو ہے نا آپ کو بھی شاید کتاب میں دی ہوگی، بینک والوں نے علماء نے، میری التجا کی یہ کتابیں یہی چھوڑ، کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ لوگوں نے حج کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں مقرر کی، کوئی چیز نہیں سکھائی کہ یہاں یہ پڑھو یہ پڑھو۔ سچ فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد بن حسن نے، کہ جب تم کوئی دعا مقرر کر دو گے کہ یہ رتیب پڑھو، تو سوزو خدا کہاں پیدا، لوگوں کو رونا کہاں آئے گا، وہ اپنے دل کی بات کہاں کہیں گے، کچھ نہیں یاد کرنے کی۔ بالکل آپ سب چھوڑیں، ایک تلبیہ ٹھیک ہے کہ لبیک کہنا جو ہے وہ حج کے لیے لازم ہے، اس کا بھی کوئی فکر نہ کریں۔ اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو میرے بہن بھائی بوڑھے ہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ہی کہتے جائیں، گزارا ہو جائے گا۔ باقی طواف کعبہ میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا پڑھی ہے کہ جب رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یاد ہو تو یہ پڑھنے، ورنہ لازمی یہ بھی کوئی نہیں۔ آپ جو بھی چاہے پڑھیں، جو آپ کے دل سے نکلے، پنجابی میں نکلے، نظم میں نکلے، نثر میں نکلے، اپنے دل کی بات کریں، آپ دیکھیں گے حج کا لطف آ جائے گا۔ اور اگر آپ کتابیں سناتے رہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑی، اس چکر میں یہ پڑھو دروازے کے سامنے، اللہ ان لوگوں کو معاف کرے۔ کیوں انہوں نے جعلی چیزیں بنا لی جو اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی، کسی حدیث میں نہیں تھی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اللہ انی نویت الحج والعمرہ تک کیوں بناتی باتیں بنائی؟ اس لیے میری پہلی التجا یہ آپ حضرات سے کہ آپ صرف نیت اپنی خالص کریں کہ معافی دینے جانا ہے، باقی سارے کام جو نا اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنسو بہانے ہیں کہ ہماری زندگی اگر رائے گاہ گئی ہے، ہم نے برباد کیا اپنے آپ کو، تو یہ گھر ہے جہاں معافی ملتی ہے، اللہ کے رسول کی سفارش سے لوگ نجات پاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں سے خالی نہ لوٹانا، ہماری جوڑیاں مغفرت اور بخش سے بھر دینا، اصل مقصد اور یہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اتنے قصور اور گناہ زندگی کے معاف ہو جائیں تو اس سے بڑا انعام کیا ہے۔ اور دوسری بات جو کسی عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے کہ نیت خالص کے بعد طریقہ جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ہم نے جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ نے اقرار کیا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے، اور محمد رسول اللہ نے اقرار کیا کہ راستہ تیرا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اور یہ اب اتنا لازم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ، تورات اللہ نے ان کو دی تھی۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا لو کان موسیٰ حیا بھائی، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہوتے تو ان کے لیے یہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی کر۔ اب دور میرا ہے، میرے پیچھے چلے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ یقین جانیں جتنی باتیں لوگوں نے گھڑی ہیں نا، اب موقع نہیں چاہیے ہوتا، پہلے کوئی وقت ہوتا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بدعات اتنی ہیں حج اور عمرہ میں کہ حیران ہوتا آدمی، عالم ڈوبے ہوئے، جعلی بنائی چیزیں جن کا دین میں کوئی نام و نشان نہیں، نہ وہ اللہ نے کہی ہیں، نہ اللہ کے رسول نے کی ہیں، نہ صحابہ نے کی، مگر وہ دین بن گئی، لوگ ان میں پھنسے ہوئے۔ تو اب بھی ہم آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو حج نبوی خرید لیں، مولانا صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر گیا عربی سے، یہ حج آباد سے آپ کو ملے گی، رحمت آباد مرلا سے حج نبوی۔
حضور نے حج کیسے کیا، حدیثوں کے حوالہ شروع سے، اس میں کسی اور کی بات نہیں، حضور کا حج بیان ہوا۔ اور دوسری بات جو سعودی حکومت دیتی ہے شیخ عبدالعزیز ابن باز کا حج اور عمرہ، وہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے خیال کیا کہ بدعات سے پاک کیا جائے۔ اب آپ بدعات میں سے دیکھیں، یہی بڑی بدعت ہے کہ سارے علماء یہ چیختے ہیں کہ آپ جوتی وہ پہنیں جس سے پاؤں کئی ابری ہڈی ڈھانکی نہ جائے۔ بالکل دین میں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے۔ کتنے لوگ میں نے دیکھا گرتے ہیں بیچارے، وہ چپلیں پہننے کا دین، بھائی کس خدا کے رسول نے یہ کہا؟ یہ جوتیاں جو آپ نے پہنی ہیں کس نے منع کیا؟ اپنی طرف سے بالکل جعلی بات بنا لی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ پابندی لگائی ہے کہ مرد وہ جوتی پہنے جو ٹخنوں سے نیچے ہو، اور فرمایا اگر موزے ہیں لمبے ٹخنوں سے نیچے کاٹ دو، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں۔ آپ بند جوتیاں پہنیں، جو جی چاہے پہنیں، کوئی منع نہیں۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جرابیں اور موزے بھی پہن سکتی، ہمیں نہیں مردوں کو اجازت، ان کو اجازت ہے کہ یہ موزے پہن لیں، جرابیں پہنیں، یہ بھی کر سکتی۔ ان کے لیے صرف دو پابندیاں، باقی سارا لباس ان کا وہی جو پہلے کہ نقاب نہیں اوڑھ سکتی، اگر کوئی عورت برقعے کی عادی برقع نہیں پہن سکتی۔ اب کیا کیا ان علماء نے؟ اپنی طرف سے گالیاں کہ برقع پہننا، پکھیاں باندھو، اس سے ذرا چہرے سے دور رہے، بالکل جعلی بات۔ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نقاب نہیں، یہ فیشنی چیز ہے، اتار دو۔ اگر پردہ کرنا تو سر پر جو چادر ہے اس چادر کو اپنے چہرے کے آگے لٹکا دو، وہ بے شک چہرے کو مس کرتی رہے، کوئی فجا نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی دم کی، آپ یقین جانے پورے علم سے میں کہہ رہا ہوں، کتاب لکھ لی میں نے، سوائے ایک سے کہ کسی چیز پر دم نہیں۔ یہ کہتے ہیں داڑھی اگر آپ کی ہرائی، آپ نے وضو میں کوئی بال گر گیا، دم ہو گیا، سب کیا ہو گیا؟ خارش کی اور کوئی بال گر گیا، یہ دم ہو گیا۔ تیرا ڈھنگ کیا؟ تو یہ اللہ کے لیے ان چیزوں سے نجات پائے۔ یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ آدمی حج پر جانے سے پہلے بکروں کا ایک جہاز خریدے کہ وہاں دم ہی چڑھا، کوئی دم نہیں، صرف ایک دم ہے جو اللہ رسول نے کہا کہ اگر مجھے سر منڈوانا پڑ جائے، مرد کو تکلیف ہے سر سارا منڈوانا، وہاں اللہ نے کہا کہ جو میسر ہے ایک بکری یا کوئی جانور ذبح کر دو۔ اس کے علاوہ خدا جانتا، آپ سن رہے ہیں میری بات اور ریکارڈ بھی ہو رہی، اللہ رسول کی طرف سے کوئی دم نہیں۔ آپ نے چہرہ ڈھانک لیا۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں کہتے ہیں بڑے بڑے، میں نے علماء کا سنا کہ وہ درس لے رہے کہ خبردار حجر اسود کو نہ چھونا، اس کو خوشبو لگی گئی۔ بھائی حجر اسود کو خوشبو لگی پھر کیا ہوا؟ جو منع ہے وہ تو میں آپ اپنی مرضی سے کوئی خوشبو لے کر بعد میں احرام میں لگاؤں، وہ منع۔ حجر اسود کو لگی ہوئی دیواروں پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے خادم سے 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ جاتے تھے حجر اسود کو چومتے تھے، خوشبو بھی لگتی تھی، لوگ پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں یار یہ منع جو ہے کہ میں خود ارادے سے کہیں سے خوشبو لے کر مروں، لوگ یہاں چھڑکتے ہیں یا دیواریں کعبہ پر چھڑکی پھر میں یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ بدعات اتنی ہے جس کا اندازہ نہیں۔ میدان عرفات میں آپ دیکھیں گے ہر بندہ کوشش کرے گا کہ جبل رحمت پر چلے کہ وہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ سری جھوٹ ہے جس کو چٹا جھوٹ کہتے ہیں، نہ آدم علیہ السلام وہاں آئے، نہ وہاں چلے، نہ ان کی توبہ وہاں قبول ہوئی، سارا قصہ جعلی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ بنا، وہاں سے یا حج کا آغاز ہوا، پہلے کے سارے افسانے آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، فلاں نے، جھوٹی باتیں۔ اللہ رسول کی بات مانے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی۔ پہلے تو یہاں کوئی پرندہ بھی نہیں آتا، کعبہ ہوتا یہاں تو دنیا بھول جاتی، کوئی چیز نہیں۔ تو نہ آدم علیہ السلام وہاں چلیں، نہ حضور علیہ السلام جبل رحمت پر چلیں، اور یہ نام بھی بناتی ہے، کوئی اس کا نام جبل الرحمت نہیں، اس کا نام عربی زبان میں ہلال ہے، اور اس پر چڑھنا کوئی نیکی نہیں، نہ کوئی حج کا حصہ، سرے سے علماء نے اس کو بہتر گناہ ٹھہرایا۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے دامن، اس کے پاس، یہ درمیان میں عرفات کے لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ جس کو مسئلے کی ضرورت ہوگی آئے گا، اپنی اونٹنی پر سوار نیچے کھڑے ہوئے، وہاں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے چٹانیں، وہاں رسول اللہ نے اونٹنی پر سوار ہو کر اس پہاڑ کو سامنے چڑھے نہیں، نہ اس پر سے ادھر چڑھنا کوئی نیکی ہے۔ اسی طرح آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے علم نہیں کہ وہ جب سے احرام باندھتے ہیں دائیں بغل کے نیچے سے نکال کرنا ادھر پھینک دیتے ہیں چادر، یہ بھی آپ نے صرف پہلے طواف میں کرنی ہے، نہ پہلے کرنا نہ صفا مروہ کی صحیح میں کرنا۔ جب آپ مسجد میں پہنچ جائیں گے حجر اسود کے قریب، وہاں جا کر یہ ہوگا کہ احرام کی چادر جو ہے نا مرد یہ پلہ دائیں بغل سے نکال کر بائیں پر ڈال لیں گے، یہ حصہ ننگا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جوگی بن جائیں گے، درویش بن جائیں گے، کعبہ شریف کے گرد صرف 7 چکروں میں، جب چکر ختم ہوں گے پھر کندھا ڈھانپ لیں، نماز پڑھیں، اور کوئی بات نہیں۔ بہنوں کے لیے میں نے کہا کہ 2 پابندیاں، نقاب نہیں اوڑھ سکتی، پردہ کرنا تو چادر نیچے کر لیں، بے شک وہ چہرے کو مس کرتی رہے، کوئی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے نہیں پہن سکتی، باقی جو ہے نا کہ یہ جرابیں پہنیں، سارا لباس وہی رکھیں، بالکل ٹھیک ہے۔
آپ کو بھی اگر سردی محسوس ہو، ایسا وقت آ جائے کہ مزدلفہ رات ہے، سردی ہے، بے شک آپ چہرہ ڈھانک لے. سارے رسول اللہ کے صحابی یہ چہرہ ڈھانکتے تھے. اللہ کا دین کسی کو مارنا نہیں چاہتا، کوئی اللہ نے تنگ کر کے نہیں ہے نا. یرید اللہ بکم یسر، اللہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا. وہ کہتا ہے میرے غلام آ گئے، آپ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، سر ننگے ہیں، 2 چادریں پہنی ہیں میت کی طرح. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا کیسی بشارت ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں شوسن غبرہ، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی، یہ کیا مانگتے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ سے بخشش مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے آپ کو گواہ کیا کہ میں نے ان کو بخش دیا. وہ کہتے ہیں اللہ ان میں تو ایسے ہیں جن کے یہ اعمال ہے ہمارے پاس. فرمایا میں بھولا ہوا، مجھے یاد ہے یہ دھکے کھاتے کیوں آئے. اگر معافی چاہتے ہیں تو میں ان کو بخشوں گا. اور اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا دی امی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. جب سورج غروب ہوا اور میدان عرفات سے لوگوں نے نکلنا تھا تو آپ نے کہا بلال منادی کر کہ یہ سورج جو غروب ہوا آپ لوگوں کے گناہ اپنے ساتھ ہی لے گیا. اور اگر اب بھی کسی نے خیال کیا کہ میں اس میدان میں سے بخشا ہوا ہو کر نہیں نکلا تو اس سے بڑا مجرم کوئی ہے. اصل میں گناہ گار ہوا کہ اب بھی وہ مایوس ہے. اللہ بخشے گا آپ کو، مگر طریقہ وہ اختیار کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب طواف کعبہ کے شروع میں لکھ دیا کہ جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ، بالکل جعلی بات. کبھی اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، نہ کسی حدیث پاک میں آیا. یہ نماز کی طرح ہاتھ اٹھانے انہوں نے بناوٹی لکھا. کوئی عالم اگر میدان میں مجھے دکھائے کہ اللہ کے رسول نے اور کسی صحابی نے یہ بتایا کیوں تم نے جعلی حج بنا لیا. سب مرد عورتیں صرف اتنا کریں کہ جب حجر اسود کے سامنے جائیں اگر موقع ملے پتھر تک پہنچنے کا تو 3 کام سنت اللہ نصیب کر دے تو 3 ہے: ہاتھ لگانا، بوسہ منہ سے دینا اور سر سے سجدہ کرنا. اور اگر ان میں سے 2 ہی ہو سکیں کہ ہاتھ لگا چوم لیا 2 ہی کا. اگر چوم بھی نہیں سکے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیا. اور اگر ان میں سے کچھ نصیب نہیں ہوا تو اللہ کے دین نے تنگ نہیں کیا، جہاں آپ کھڑے ہیں کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ کوئی لمبا چوڑا پڑھنا. جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ایک ہی کرنا، آپ نے منہ کرنا حجر اسود کی طرف، ہاتھ نیچے ہی ہیں، اللہ اکبر. چلے جب پھیرا آئے یہاں پہنچے آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں اور کچھ نہیں کرنا، نہ ہاتھ اٹھانا، اشارہ کوئی نہیں، اللہ اکبر. چلتے بن ذرا بھی نہ رکیں، چلتے رہیں. رکنا وہاں گناہ. یہ طواف کا تسلسل ہی ٹوٹ گیا. آپ حجر اسود کو چومنے میں لگے ہوئے کتنے منٹ ضائع ہو گئے. چکر لگاتار ہونے چاہیے. اس لیے یہ پہلے کر لو، پہلے ٹھیک ابھی شروع نہیں کیا زور لگا لیں، یا جب 7 پورے ہو جائیں پھر موقع ملے تو گھس جائیں. مگر چکروں میں نہ درمیان میں وقفہ کریں، لگاتار موقع ملتا چلیں وہاں جائیں، ورنہ صرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر چلتے رہیں. اور کوئی ذکر ثواب میں اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا. آپ درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، خاموشی سے چلتے رہیں، چپ کر کے گرد گھومتے جائیں. اور اس وقت اپنے ذہن میں یہ تصور ہو کہ جیسے عرش الہی کے گرد فرشتے گھومتے ہیں آسمان پر، ہم اس طرح اللہ کے عرش کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ زمین والوں کے لیے اس نے عرش بنا دیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو آسمانوں میں قبلہ ہے نا بیت المعمور 7ویں آسمان پر، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی بیٹھے ہیں. معراج کی رات آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دیوار کے ساتھ سہارا لے کر بیٹھے تھے. آپ نے سلام کیا، ابا جی نے جواب دیا تو فرمایا یہ بیت معمور ہے، 70,000 فرشتہ روزانہ یہاں عبادت کے لیے آتا ہے اور قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے. اتنے اللہ کے فرشتے ہیں. تو وہ آسمانوں میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل اس کی سید میں کعبہ ہے. اگر وہ نیچے آ جائے نا تو کعبہ شریف پر سیٹ ہوگا. وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، یہ زمین والوں کا. اس کو معمولی نہ سمجھے، عرش سمجھے. یہ عرش ہے اللہ کا، آپ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اور بالکل آپ کی حالت اس وقت وہ ہے جو ملائکہ مقربین کی آسمان پر ہے، وہ فرشتے عرش کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ آپ کو خوش نصیبی نصیب ہوگی کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم تھے، جہاں محمد رسول اللہ کے قدم تھے، آپ کتنے خوش قسمت ہیں وہاں پھر رہے ہیں. آپ کی قسمت کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ کریں وہ کام جو اللہ کے رسول نے کیے. خانہ کعبہ میں سوائے 2 چیزوں کے کسی کو نہ چھوئیں، نہ دیوار کو چمٹیں، نہ کسی اور چیز کو چھوئیں. کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں میزاد رحمت کی طرف، ادھر چمٹنا جو بالکل غلط. ہم اللہ کے رسول کے مقتدی نہیں، ہمیں نیا دین نکالنے کا حق نہیں. ہر موقع پر ہم نے وہ کرنا جو اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول نے 2 کونے جو ہیں ان میں سے ایک کو صرف ہاتھ لگایا، رکنے ایمانی کو چوما نہیں ہے. اگر چلتے چلتے ہاتھ لگ جائے ٹھیک ہے، ورنہ ادھر رخ بھی نہیں کرنا، چلتے جانا. اور دوسرا یہ حجر اسود ہے، اس کو آپ نے چومر ہاتھ لگایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر معاویہ طواف کر رہے ہیں، چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کعبہ ہی ہے نا. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے لیسا شیء من البیت المحجور،
کعبہ کی کوئی چیز بھی چھوڑنے کی؟ فرمایا توبہ توبہ توبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں اللہ نے کوئی رسول نہیں دیا، نبی نہیں آیا تھا، اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے جب 2 کونوں کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگایا تو ہم کون ہو سارے کعبہ کو چھونے والے؟ اس لیے پیرو رہو بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن افضاء برمس، نیکی جتنی جی چاہے کرو مگر اللہ کے رسول کے راستہ سے ضرور نہ ہٹو۔ یہ میری ساری بہنوں اور بھائیوں سے التجا ہے، سنت تلاش کرو۔ ایسی کتاب اب بھی اگر حج نبی آپ لے لیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں جو جعلی اور بناوٹی ہیں، ان سے نجات پائیں گے آپ۔ اور ایک بات جو میں بہنوں سے کہوں گا، مانتی تو نہیں مگر علماء چیختی کے تھک گئے کہ اللہ کے رسول نے شان بتائی نے کعبہ کہ یہاں 1,00,000 نماز کا صاحب، مسجد نبی کا 1000 کا، مگر کیوں فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر؟ اس لیے وہاں ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے، اور خاص کر کے سنت نفل تو پڑھے، ان کے لیے ثواب اس میں زیادہ۔ اور یہ جب حمید سعدیہ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، حالانکہ وہ دیوانی تھی کہ مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھے، اب رسول اللہ کی امامت اور مسجد نبی، جب آپ نے کہا نہیں تمہاری نماز گھر میں، گھر کی بجائے برآمدے میں، اور برآمدے سے بھی بہتر کسی مکان کے کونے میں، ایک کونے میں جا نماز بچا لی، اور مرتے دم تک پھر مسجد نبی نہیں، وہاں سے ان کا جنازہ نکلا۔ اس لیے سب کے لیے الگ کام ہے، حضور پر سلام کرنے کے لیے جائیں، نمازیں ان کی اپنے گھروں میں آپ کی نمازوں سے بہتر، 1000 سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ ان کو زیادہ تنگ ہونے کی ضرورت نہیں، طواف کرنا چاہتی ہیں بیت اللہ جائیں، اور مسجد نبی میں زیارت رسول کریم علیہ السلام کے لیے جائیں، باقی نمازیں ان کی گھروں میں بہتر۔ اگر یہ مانتی نہیں، رش کرتی، ہجوم کرتی ہے، صحیح مسئلہ یہ کہ ان کے لیے نماز جو مسجد کی بجائے گھر میں بہتر۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ میں رات ٹھہریں گے، اب لکھ دیا کہ وہاں سے 70 کنکریاں اکٹھے کرو، رات لوگ پہنچتے ہیں ہاتھ مارتے چلتے، ریت میں سے جھومتے پھرتے ہیں کہ 70 کنکری، بھائی کس نے کہا تھا مزدلفہ سے اکٹھی کرو؟ کیوں اپنی طرف سے دین بنایا؟ جب یہ لوگ منہا میں پہنچے، منہا میں تھوڑی کنکریاں، وہاں سے لے لیں گے روز کی روز، اس کو مارتے رہیں گے۔ اور یہ بھی ایک جعلی مسئلہ اپنی طرف سے بنا لیا کہ جو کنکریاں ماری جا چکی ہیں وہ نہیں مارنی چاہیے، اور گھر یہ لیا کہ جو قبول نہیں ہوتی وہ رہ جاتی ہے، اس لیے وہ نہیں لینی، یہ بھی بناوٹی بات۔ اگر آپ وہاں جائیں جمرہ پر جہاں کنکریاں مارنی، ایک تو میرے بھائی بہنوں شیطان نہیں کہنا اس کو، جو کہتا ہوں چھوٹا شیطان بڑا شیطان، وہ خود شیطان ہے۔ کیوں شیطان ان کو کہتا ہے؟ وہ جمرات ان کے نام ہے، جمرہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ کبرا، وہ جمرے ہیں، شیطان نہیں ہے نا، وہاں شیطان کوئی بیٹھا ہوا۔ ہمیں حکم ہے کہ 7 کنکریاں مارو، ہر کنکری کے ساتھ صرف اللہ اکبر، اور بھی لمبا چوڑا لکھا کچھ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر کیا کر مارتے جاؤ۔ اور اگر آپ میری بہنیں اور بوڑھے بھائی صحیح طرح مارنا چاہتے ہیں نا، ایک نصیحت میں کروں گا کہ مزدلفہ سے ہٹتے ہی نہ بھاگو، لوگوں کے رش کو جانے دو، آرام سے اپنے خیمہ میں بیٹھو، وقت لمبا ہے، عصر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد جائیں، اگلی فجر سے پہلے تک آپ رات بھی جا کے آپ دیکھیں گے، اگر میری بات مانیں گے، میرے ساتھ جو عورتیں تھیں بوڑھے تھے، 7 لوگ کھڑے ہو کر جب کے انہوں نے کنکریاں ماری، جو رش میں گھس جاتے ہیں وہ مرتے ہیں، پہنچ بھی نہیں سکتے، راستے میں پھینک کر آ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ریلے کو گزرنے دیں، آرام سے اپنے خیموں میں رہیں، جب رش کم ہو جائے گا شام کو، رات کو، جب بھی چاہے اگلی فجر نہ ہو جائے آپ مار سکتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں جو اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، جس میں کوئی تنگی نہیں۔ یہ کتابیں جو ہے نا جعلی لکھی گئی، ان میں سنت کو بالکل پیچھے پھینک دیا، اپنی مرضی سے مسئلے بنا لیے۔ صفا مروہ پر بھی لوگ اوپر چڑھتے ہیں، بلندی تک بالکل چوٹی پر جاتے ہیں، دیوار کے ساتھ پشت لگاتے ہیں، کوئی میری بہن بھائی اتنا تانگ نہ ہو، نہ یہ سنت ہے۔ جب آپ صفا پر جائیں گے 2-4 درجے اوپر ہو، کعبہ شریف نظر آئے برآمدوں میں سے، وہاں کھڑے ہو، جتنی اونچی جگہ میں کھڑا ہوں اتنا ہی صفا پر کھڑے ہو، بالکل اوپر نہ جائیں، اور یہاں رخ کریں بیت اللہ شریف کی کریں، نظر آ رہا ہو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے، کئی آپ دیکھیں کر رہے ہیں، نہیں، سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یاد ہو تو چوتھا کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ اتنا سادہ تھا۔ اور درود شریف پڑھیں، ہاتھ اٹھا لیں، جو من میں آتا وہاں دعائیں کر، پھر یہاں سے اتریں مروہ پر جائیں، وہاں بھی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، نیچے بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا ہے، بن گئی عمارتیں، مگر رخ کر رہنا خانہ کعبہ کی طرف، 3 اللہ اکبر، چوتھا کلمہ درود شریف دعا، یہ ہے مختصر سا کام۔ اور میدان عرفات میں بھی وقت ضائع نہ کریں۔ لوگوں نے اب پکنک منانا شروع کر دیا، تصویریں کھینچ رہے ہیں، کھانے میں لگے ہوئے ہیں، چھینا جھپٹی شروع، کھانا آتا سب کا ہوتا، مگر 2-4 حاجی جاتے ہیں سب کا چھین کر لے جاتے ہیں۔ کیا حج ہے ان کا کہ باقی کا حصہ بھی چھین کر دیا، کوئی فائدہ نہیں۔
ملے نہ ملے مر نہیں جائیں گے، آپ کھانے کی اتنی فکر نہ کریں. یہ غنیمت جانیں کہ آج دن ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک جو وقت ملا ہے، اس دن اللہ جتنے گناہ گاروں کو بخشتا کسی دن سال کے میں نہیں بخشتا. آج بخشش مانگنی ہے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، نہ گپے ہانکنی ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے. اور نماز کا آپ سن لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہ جائے امام کے پیچھے تو پھر الگ الگ نمازیں پڑھے، زور الگ اثر الگ، سنتیں پڑھے، جھوٹ بولتے ہیں، خدا کے نام پر فریب دیتے ہیں. دونوں نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہیں، زور بھی اور اثر بھی. ہاں مسجد میں جائیں یا اکیلے پڑھیں، جب دن ڈھل جائے 2 فرض زور کے 2 اثر کے، کوئی ان کے علاوہ نہیں پڑھنا. یہاں سنتے نفل اور رکعتیں سب معاف ہیں. دعا کی ضرورت، استغفار کریں، معافی مانگیں شام تک. اور سورج جب غروب ہو جائے یہاں سے آپ نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، وہاں مغرب اور عشاء 3 فرض اور 2 فرض پڑھیں گے. اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عنایت اور مہربانی ہے کہ یہاں آپ رات نہیں جاگے. یہاں بھی لکھ دیا کہ مزدلفہ میں رات جاؤ. حاجی دھکے کھا کے آئے تم رات جگا رہے ہو، صبح مینا میں اتنے کام ہے. اس رات حضور نے تہجد بھی نہیں پڑھی، وتر بھی نہیں پڑھے، 3 فرض 2 سنتیں پڑھ کر سو گئے. صرف فجر کی اذان پر جاگے ہیں تاکہ امت کو تنگی نہ ہو. رحمت اللہ العالمین کا اسوہ ڈھونڈیں. اللہ کے رسول کو امت کی کتنی فکر تھی، میں جاگتا رہا، امت تنگ ہو جائے. آرام سے سوئیں، صبح اٹھیں اور وہاں پھر نماز پڑھ کر نکل جائیں. اور یہ بچے اور عورتیں ان کو اجازت ہے، بڑوں کو نہیں اجازت کہ یہ اگر آدھی رات کے بعد مینا کو جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں ڈرائیور، تو کوئی بات نہیں. مگر کوئی تندرست آدمی نہ یہ کام کرے. بے شک ڈرائیور کہتے رہے خدا کا نام مانے، ان کی بات نہ مانے. فجر کی نماز آپ نے میدان مزدلفہ میں پڑھنی ہے. یہ جیسے عرفات کی حاضری لازم ہے کہ آپ میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز کے وقت ہوں. یہ نہ مس کرنا. بے شک وہ کہیں جی آپ رس میں پھنستے رہیں، سارے لوگوں نے رہ جانا، حج ہونا ہی. اس لیے رات وہاں سوئیں، نماز فجر پڑھ کر نکلیں. بچے اور عورتیں اگر جا سکتے ہیں کسی طریقے ٹھیک ہے، ان کو بھیج دیں. مگر یہ بھی کینکریاں نہ ماریں جب تک سورج نہ نکلے. کینکریاں سب نے سورج نکلنے کے بعد مارنی ہے. اس دن صرف ایک جمرہ جو مکہ کی طرف ہے اس کو 7 کینکریاں مارنی ہے. اگلے دن 21 ہوں گی، پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو اللہ اکبر ہی کہنا اور کچھ نہیں کرنا. پہلے 2 جمرے ہیں، ان کے بعد یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس کو کینکریاں ماری لوگوں سے ہٹ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، کھڑے ہو کر دعا کریں. یہ بھی دعا کا موقع حضور نے دعائیں کی ہے، بڑی کریں جتنی. دوسرے کو ماریں پھر بھی راج سے ہٹ جائیں، دعا کر لیں قبلہ رخ. تیسرے کو مارنے کے بعد پھر ٹھہرنے کی طرف کرے جائیں. یہ میں نے مختصر اشارے کر دیے. اور مدینہ منورہ میں ہر نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضری کی ضرورت نہیں. آپ جب جائیں اس وقت حاضری دیں، جس دن آنا حاضری دیں. اور اپنے گھروں میں اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے جہاں بھی آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے، فکر نہ کریں کہ وہیں جا کر پڑھیں تو پہنچنا. ہر آدمی کا پہنچ رہا، وہ جہاں بھی پڑھے گا حضور کی خدمت میں پیش ہو رہا. اور میری اور آپ کی ساتھ نیک بختی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی سلام کہنے والا قیامت تک مجھ پر سلام کہے گا، اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. اب اس سے بڑی بات کیا کہ آپ کا نام لے کر کہا جائے گی یا رسول اللہ فلاں فلاں کا بیٹا سلام کہتا، اور حضور کہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، بیڑا پار ہو گیا. تو رش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ ہی آپ سلام پڑھتے رہیں. 2 موقع جو جائیں کہ جاتے وقت حاضری دیں اور جب چلنے کا وقت اس وقت ضرور جائیں قبر پاک پر سلام کہیں. اور سلام چھوٹا سب سے زیادہ، باقی لمبے بھی پڑھیں کوئی بات نہیں. جاتے ہی آپ نے سب مرد عورتوں نے وہی پڑھنا جو اتحیات میں پڑھتے ہیں. سامنے کھڑے ہوں، آپ کی طرف رخ کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ میں کھڑا ہوں اور میرے آقا. اور اس وقت کیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ملاقات کا سلام پڑھیں، اس پر ہی بس کر دیں تو صحابہ کرام اتنا ہی پڑھتے. اور اگر اس کے ساتھ آپ اور پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، یا رحمت اللہ العالمین، جتنے آپ کو اوصاف آپ کے یاد ہیں کھل چھٹی ہے پڑھتے رہیں. مگر دعا جب کرنے لگے نا یہ احتیاط کریں. دعا بھی لوگ قبر پاک کی طرف منہ کر کے کرنا، سپاہی مارتے ہیں، روکتے ہیں، ہے بھی غلط بات. سلام کہنا آپ کی خدمت میں. دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مسجد میں چلے، وہاں جا کر کے بڑا روکوں. خانہ کعبہ کی دعا کریں منہ کر کے. دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا. اس لیے درود و سلام جتنی دیر جی چاہے آپ پڑھتے ہیں، کوئی نہیں روکے. مگر جو ہے نا دعائیں شروع کر دیتے دیر کو روک کے پھر روکا جاتا کہ دعا بھائی اللہ سے کرو، جا کر مسجد میں رسول کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھو. چھوٹا یہی کافی ہے. اتنا ہی میری کوئی بہن اور بھائی کیا کر آ جائے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور زیارتیں مدینہ کے بعد بہت سی ہیں،
لے کر پھرتے ہیں ڈرائیور، مگر اصلی چین ہی مسجد قباء ہے، وہ بہت غنیمت ہے، اس کی اتنی قدر ہے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، مدینہ بعد میں آئے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو مدینہ سے وضو کرے اور مسجد قباء جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کا ثواب دے گا۔ عمرہ کے لیے ہم کتنا تڑپتے، فرمایا میری اس مسجد میں میرے ہاتھوں سے بنی ہے، جو 2 رکعت پڑھ کر آئے گا مدینہ سے وضو کر کے جائے، عمرہ کا ثواب۔ اس لیے قباء غنیمت سمجھیں۔ جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں، حضور کی بیویاں، امت کی مائیں، بیٹیاں ہیں، سارے دفن ہیں بقیع میں۔ عورتوں کو تو اندر نہیں جانے دیتے، باہر سے دعا کریں۔ آپ لوگ جب کھلتے قبرستان جائیں، سلام کہیں، ہاتھ اٹھا کر ان کی یہ دعا کرے، وہ سارے ہمارے محسن ہیں، ان کی برکت سے ہمیں سلام ملا۔ تو بقیع میں جائیں، اور ایک جو ہے کہ شہداء ہیں احد کے، کہ رسول کریم کے چچا ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، کتنے نیک لوگ 70 جو دفن ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمیں احد سے پیار ہے اور احد کو ہم سے پیار ہے۔ دیکھنے جاتے، بدر نہیں گئے، حالانکہ بدر میں فتح ہوئی تھی، کبھی نہیں گئے، مگر یہ شکست جو تھی بظاہر ہار، شہادت، اس کو حضور نے بڑا پیارا جانا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں سر کٹا دیے، یہ اصل میں کامیاب۔ وہاں جاتے تھے 70 شہیدوں پر، اس لیے شہداء احد کی زیارت کریں۔ مسجد قبلتین ہے، اس کو دیکھیں۔ یہ ہیں چند زیارتیں جو صحیح اور مستند ہیں۔ باقی مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ مکہ کا سارا میدان ہمارے سر پر رکھنے کے لائق۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے رسول کا دربار ہے، اور اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی شے نہیں مومن کے لیے۔ ہمارا سب کچھ لٹ جائے مگر اللہ کی محبت سینے میں لے کر چلے جائیں۔ میرے ذہن میں ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت پیاری بات کہی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہمارے پاس اور کوئی سامان نہیں قبر میں، مگر ایک پلے باندھ لیا کہ اپنے سینے پر داغ حضور کی محبت کا لگا لیا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب سنا تھا کہ وہاں اندھیرا ہے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتا، ذرا لائٹ جاتی جان پر بند۔ قبر جب اتنی تاریک اور اندھیری ہوگی، وہاں رسول اللہ کی محبت ہی جگمگائے گی، وہ چراغ ہی جلے گا اور وہاں بیڑا پار ہوگا۔ اس لیے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانے۔ اور اگر تھوڑے دن باقی ہیں تو میں شیخ صاحب کو کہوں گا کہ وہ حج نبوی خرید کر آپ کو ضرور دے دیں، وہ آپ کی اتنی بڑی خدمت ہوگی کہ آپ ان سارے عذابوں سے نجات پائیں گے جو بدعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ سنت کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے کیا حج کیا وہ حوالوں کے ساتھ ملے گا، ساتھ ساتھ نشاندہی ہوگی کہ طواف میں یہ بدعتیں ہیں، صحیح میں یہ بدعتیں ہیں، مینا میں یہ بدعتیں، ایک ایک بات کی نشاندہی کر دی کہ یہ کام نہ کرنا، ورنہ حج کرتے کرتے بیڑا غرق کر لو گے، سنت کو چھوڑ دو گے، ثواب کی بجائے عذاب ہوگا۔ اللہ توفیق دے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں کوئی سوال بھی حج کے بارے میں پلے مجھ سے پوچھ لیں، دم بھول جائیں آپ، دم کسی چیز پر نہیں سوائے سر منڈانے کے، باقی سارے مولویوں کے اپنے بنائے یہ ہو جائے گا، دم ہو جائے، کوئی دم شم نہیں، بے فکر جائیں آپ، حج کریں، اللہ کی بارگاہ رسول کا دربار ہے۔ کیوں آپ کو جرمانے ہوں گے اور تاوان ہوں گے؟ صرف مردوں کو کہا کہ سر نہ مڈاؤ، یہ نشانی ہے قربانی کے بعد سر مڈانا۔ پھر اور یہاں بھی میں حاجیوں سے اپیل کروں گا، میرے بھائی بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ یہ اپنی چودراہٹ اور رکار ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا 2-3 بال کاٹ لو، کچھ ہیں وہ بس تھوڑا تھوڑا کترا لیتے ہیں۔ اور خدا کے رسول نے 3 بار کہا رحم اللہ المحلق، اللہ جنہوں نے ٹنڈیں کرائی ہیں ان پر رحم کر۔ لوگوں نے کہا والمکسرین، جنہوں نے کترائے ہیں کوئی دعا نہیں۔ پھر ٹینڈ کروانے والوں کا 3 بار، اور چوتھی بار کہا چلو والمکسرین، پسند نہیں کیا کہ یہ کیا کر، اب بھی غرور تمہارے اندر باقی ہے۔ یہاں تو گھون مون ہو کر جاؤ، لوگ مذاق اڑائیں، ٹھٹھے کریں کہ وہی چودھری صاحب ہیں جن کے سر پر بودے ہوتے تھے، روڑ پھوڑ کیتا سوا مڑی مونتے سب کوڑ میں دا نام گالیا، حجام کے سامنے سر کر لیا کہ میری سرداری اب جزاد ختم ہے، میں کیا ہوں، اللہ کا عاجز بندہ، مون دے میرا سر۔ اور اس وقت معمر ابن عبداللہ کتنا خوش قسمت تھا کہ اللہ کے رسول کا سر مونڈا، اس کا نام بھی زندہ ہو گیا معمر۔ تو حضور نے کہا معمر تیری خوش قسمتی کا بھی اندازہ ہے کہ رسول اللہ کا سر تیرے ہاتھ میں، تو اپنے اس طرح سے پیغمبر کا سر مونڈ۔ اس لیے وہاں سر منڈانا، اس کو نہ چھوڑنا، خدا کے لیے کوئی نہ ہو کہ پھر بال ایسے ہی اور آپ آ جائیں، یہ قربانی دے دیں، وہاں یہ بال مونگ کر اللہ کی راہ میں پھینک دیں کہ یہی میرا وقار تھا، مگر میں نے یہ اللہ مونگ کر تیرے حضور پیش کر دیے 3 بار۔ اور یہ بیویاں جو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں جا کر کوئی کینچی ہے نا اسے معمولی جیسے پوٹا سارے بال اکٹھے کریں اتنا کاٹ لیں، آپ ہی کاٹ لیں۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے جعلی کہتے ہیں کہ جب تک احرام ہے آپ نہیں کاٹ سکتی،
دوسری جب تک احرام نہ کھولے کہاں سے لے لیا تم؟ احرام باندھنے والا آدمی اس طرح چلا سکتا کیا کر لے؟ اب تو ختم ہو گیا، سلام کا موقع آ گیا، جیسے نماز سلام سے ختم ہوتی ہے، اب عمرہ اور حج تو ختم ہے، اب تو ختم کرنا ہے اس کو، وہ اپنے ہاتھ سے آپ ختم کر دیں، کوئی دوسرا حجام کر دے، تو ان جعلی چیزوں سے نجات پائیں آپ لوگ سارے، اور سفر کریں کھلے دل سے، خوش ہو کر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کریم ہے، رسول کے دربار میں جا رہے ہیں، وہ بھی کریم ہے، دونوں کریموں سے ہمارا معاملہ ہے، اتنے عظیم اور کریم ہمیں کیسے خالی لوٹائیں گے؟ نہیں خالی لوٹائیں گے، بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں، اور پیغمبر خدا کا اسوہ اور نمونہ ہر وقت پوچھتے رہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس طرح حج آپ کریں، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال اگر آپ کریں تو مجھے خوشی ہو، جو جی چاہے کہہ دیں، چٹیں بھیجنی ہیں۔ ہاں بڑی اچھی بات، آپ مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، مینار، فاض، مظفر، سب جگہ نا قصر ہی کریں گے، بے شک آپ کتنے دن ٹھہرے نا، 20-25 دن پہلے بھی چلے جائیں، اللہ کے رسول نے کوئی حد نہیں کر کی کہ اتنے دنوں کے بعد پوری شروع کر دے، دنوں کے بعد مسافری سے نکل جاتا کہ 4 دن تک مسافر ہے یا 10 دن پھر مسافر نہیں، جب تک آپ وطن نہیں لوٹتے آپ مسافر ہی، وہاں کے اماموں کے پیچھے پڑھیں قصر کریں گے، اور آپ بھی اکیلے بھی پڑھیں تب بھی قصر کریں گے، اور اگر امام کوئی ایسا ہوگا جو پوری پڑھاتا ہے مسافر نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے 4 ہی پڑھنی پڑے گی، یہ ہر وقت آپ نے کرنا، بالکل دنوں کا لحاظ کوئی نہیں کرنا۔ میدان عرفات میں خیال رکھنا کہ جماعت ملے نہ ملے، اپنے خیمے میں آپ جماعت کریں گے تنا پڑھیں، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، دوپہر کے وقت پڑھنی، صرف 2 فرض، کوئی سنت نہیں، پھر شام تک توبہ اور استغفار میں لگے رہنا، معافی مانگنی ہے جی۔ تحریری سوال اگر کرنا، ہاں تحریری کو کرنا چاہے، اٹھ کر بھی کرنا چاہے، میرے بھائی بہنوں کی طرف سے بھی اگر سوال آئے تو یہ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اللہ نے سب حل کرا دیے، میں قربان دوں اللہ ہر چیز کو جانتا کہ رسول کریم علیہ السلام حج کو جا رہے تھے، جہاں مزدلفہ میں احرام باندھنا تھا مدینہ سے باہر، وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی حضرت اسماء، ان کو بچہ پیدا ہو گیا، تو بچہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے حضور کو پیغام بھیجا کہ میں کیسے احرام باندھوں؟ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، مگر تم نہا کر لنگوٹ باندھ لو اور لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کرو، بس وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، بچہ اسی وقت محمد پیدا ہوا۔ اور جب سرف پہنچے مقام، وہاں خیمے میں گئے تو دیکھا ام المومنین رو رہی، حضرت عائشہ ذکر رہی، فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو دینا آ گیا، میں تو ناپاک ہوگی۔ فرمایا یہ حوا کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھا ہے، عورتوں کے لیے فطری بات ہے، رونے کی کیا بات، چلو جا کر مکان پر ٹھہری رہو، احرام اسی طرح رہے، لبیک کہتی رہو، پابندیوں کا خیال رکھو، مسجد میں اس وقت جاؤ گی جب پاک ہو، جب تم پاک ہوگی نہا کر پھر جا کر عمرہ کر لینا، باقی خیال جو ہے نا خوشبو نہیں لگانی چہرہ وہ سب خیال رکھو۔ مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حج کو جانے کے وقت آ گیا 8 تاریخ، ام المومنین پاک ہی نہ ہوئی، تو آپ نے اچھا عمرہ رہنے دو، غسل کر کے لبیک پکارو حج کا، چلو حج تو باہر میدانوں میں ہوتا ہے، مسجد کا تعلق نہیں، اس لیے فرمایا ٹھیک ہے لبیک کہتی رہو۔ جب پاک ہو گئی تو طواف کیا، اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری سوکنیں جو دوسری بیویاں آپ کی وہ تو عمرہ بھی ہے ان کا حج بھی، میرا تو صرف حج ہی ہوا، تو آپ نے فرمایا بھائی کو لے جاؤ عبد الرحمان کو، تنعیم سے جا کر احرام باندھ کر آ کر وہ عمرہ جو رہ گیا نا اس کی قضا کر لو۔ اس لیے یہ جو لوگ بھاگتے نا تنعیم تو بات آ گئی، یہ بھی بالکل جھوٹے ہیں، یہ عمرۃ الحیض ہے، حیض والی عورت کا عمرہ ایک دوسرے کسی کا نہیں۔ عبد الرحمان ساتھ کیا تھا اس نے نہیں کیا، 1,00,000 اور اتنے ہزار صحابی تھا اس نے نہیں کیا، پیغمبر خدا نے کبھی کیا؟ وہ عمرہ رہ گیا تھا، جیسے کسی کی سنتیں رہ جائیں تو بعد میں پڑھے، اماں کا رہ گیا تھا، اس طرح عورت کو ہو جائے اور حج تک نہ کر سکے واقعی ٹھیک ہے، وہاں سے جا کر احرام باندھ کر اپنا جو ہے عمرہ قضا کرے، باقی لوگ کیوں کرے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو تنعیم جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہیں ثواب ملے گا یا عذاب ہوگا، کتنا وقت ضائع کیا، مسجد حرام میں طواف کرتے عبادت کرتے، کیا لینے گئے وہاں؟ آپ کے لیے عمرہ صحیح صرف ایک ہی ہے کہ آپ جاتے وقت کریں، یا اللہ مدینہ منورہ لے جائے وہاں سے لوٹیں پھر ٹھیک ہے۔ شہر سے باہر سے کوئی آدمی آ رہا ہو سچ مچ عمرہ اس کا، یہ اٹھ کر باہر جانا اور آنا یہ ڈرامہ ہے، بالکل دین میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے ایسی کتاب سے عرض کر دی کوئی بھائی بہن یہ چھوٹے بڑے عمرے نہ کرتا پھر ڈرائیور کہنے پر یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مجھے بھی دے کہ ہم ہر معاملہ میں وہ کام کریں جو سید عالم فخر بنی آدم محمد رسول اللہ نے کیا، جو آپ نے نہیں کیا ہم نہیں چاہتے، نہ وہ نماز چاہتے ہیں نہ عمرہ چاہتے ہیں حج، ہمیں تو حضور کا نقش قدم چاہیے، ہمیں یہ حج و عمروں کی پرواہ نہیں۔ ہاں آپ پوچھ لیں جو پوچھ
یہ ٹھیک ہے بات، بہت اچھی بات پوچھی میرے بھائی نے. ہم لوگ جو یہاں سے باہر سے جاتے ہیں نا، ہم ہیں آفاقی. ہمارا علاقہ جو ہے نا میقاتوں سے باہر، ہم سب آفاقی ہیں. ہمارا جغرافیہ میں نام ہے دین میں آفاقی، آفاق میں رہ رہے ہیں ہم. آفاقی لوگ جو نا ہمارے لیے ہے کہ حج تمتع ہی بہتر ہے. حضور نے اسی کو پسند کیا. آپ جا کر عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، 8 تاریخ کو نیا احرام باندھیں گے، یہ تمتع کہلاتا ہے. عمرہ الگ، حج الگ. ہمارے لیے دو صحیح ہے. پہلے عمرے کے ساتھ بھی صفا مروہ کے ساتھ چکر لگائیں گے، اور جب حج کے طواف زیارت کے لیے آئیں گے اس کے بعد بھی لگائیں. ہمارے لیے دو ہے. جو حج افراد اور قران کرتا ہے کہ ایک نیت کی اور صرف قربانی پر جا کر یہ احرام کھولا، اس کے لیے صرف ایک صحیح ہے کہ وہ ایک ہی بار کرے گا جاتے ہی، پھر نہیں کرے گا. جی سعودی عرب جڑے لوگ جاتے ہیں چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ کرن، حج کرنا جانا چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ کرن جانا، اگر وہ بدعت ہے سعودی عرب کو بند کوئی کر نہیں، بند نہیں کر سکتے. یہ میرے بھائی وہ علماء بیان کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، بتاتے ہیں. اگر کہیں گے تو آپ کو کتابیں اور فتوے دکھا دیں. باقی روکے کیوں؟ وہاں کی حکومت کی یہ رویہ کہ جس خیال کا آدمی آتا ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی وہ اگر مزاحمت کریں تو فتنہ پیدا ہوگا. مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ اعلانیہ بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ یہ عمرہ جو ہے نا مکیہ، یہ غلط ہے. مکہ سے باہر نکل کر عمرہ نہیں کر سکتے. مکہ سے باہر سے کوئی آئے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کو لے گیا جدہ، آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خارج شہر سے آ رہے ہیں، باہر سے عمرہ کر لیں، بے شک 10 مل جائیں. کوئی چلا گیا طائف دوستوں کے پاس، مدینہ منورہ چلے گیا. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں تحیت المسجد ہے نا، کہ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعتیں پڑھے. یہ اس کے لیے ہے نا جو آئے سچ مچ مسجد میں. اگر آئے 2 رکعت پڑھی، دروازے پر چلا گیا، پھر تحیت المسجد، پھر چلا گیا، تو ایک مذاق نہیں ہوگا. باہر سے آنے والوں کے لیے عمرہ ہے، شہر سے باہر نکل کر کوئی نہیں. یہ سعودی علماء سے پوچھیں، بتائیں گے آپ کو کوئی بدعت روکتے نہیں، روکتے نہیں. وہ نہ شیعوں کو روکے جو جو کر رہا مسئلہ بتاتے ہیں، بالکل کتاب میں لکھتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں. اس کی بجائے طواف کریں، دن رات طواف کریں. اب طواف کعبہ کا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب آدمی قدم اٹھاتا رکھتا ہے، ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اس لیے یہ سمجھ لیں کہ آپ دریائے رحمت میں غوطے لگا رہے ہیں، وہاں یہ کریں. اور جب 7 چکر لگائیں، بعد میں اسی وقت 2 رکعتیں پڑھیں. یہ بھی ایک بات بنا لی ہے کہ عصر کے بعد یا فجر کے بعد طواف کرتے رہتے ہیں، 7 گنتے جاتے ہیں، 7 ہو گیا، 14 ہو گئی، اور پھر اکٹھی نہ سورج نکلنے کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد رکھتے پڑھتے ہیں. غلط بات. جب طواف آپ نے کر لیا، 7 چکر لگائے، اسی وقت پڑھنا. وہاں نہیں سوچنا کہ عصر کے بعد کیا وقت ہے. یہ ہمارے علاقوں میں ہے، وہاں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہاں شرک کا کوئی ڈر نہیں کہ لوگ سمجھیں گے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ باہر کے علاقوں میں، وہاں تو حرم کعبہ، ہم کعبہ شریف میں کھڑے، وہاں یہ احتمال کیوں ہوگا؟ اس لیے عصر کے بعد مغرب کا طواف کریں، 7 چکر لگائے، 2 رکعتیں پڑھ، پھر 7 چکر، یہ طواف ہوتا جائے گا. جتنے جی چاہے کر لیں، اللہ نصیب کرے. جی آپ اب جائیں گے نا تو آپ نے عمرہ کرنے کے بعد اب 7 چکر بیت اللہ کے 2 رکھتے ہیں اور پھر صفا مروہ. ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی بیان کروں، اس کا بھی خیال نہیں لوگ کرتے کہ 7 چکر لگا کر بیت اللہ کے 2 رکھتے ہیں پڑھ کر سیدھے صفا کو چلے جاتے ہیں. یہ غلطی نہ کرنا، بہت بڑی سنت ہے. جو علم والے لوگ بھی گم کر بیٹھے کہ جیسے آپ نے طواف کعبہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے یا اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا تھا، صفا کو نہیں جانا جب تک حجر اسود کے سامنے جا کر یا بوسہ دو یا کم از کم اللہ اکبر کہہ کر پھر صفا کو جاؤ. یہ سنت بالکل مٹنی چاہیے، اس کی طرف خیال رکھنا چاہیے. تو جو پوچھا کہ 8 کو باندھنا حج کا احرام 8، یہ 10 کو ہی کھول جائے گا. آپ 10 کو جب کنکریاں ماریں گے نا بڑی بردی کو، اس وقت احرام کھول گا. قربانی ہو نہ ہو، آپ طواف زیارت کریں نہ کریں، جب کنکریاں جمع اقبا آپ اس کو 7 کنکریاں مار دیں، سب پابندیاں ختم ہیں. لباس اتاریں، نہائیں دھوئیں، خوشبوئیں لگائیں. اور طواف زیارت کی بات بھی میں عرض کر دوں، بہت سے میرے بھائی بہن بھاگتے ہیں، مسئلہ نہیں جانتے، اسی دن رش ہوتا، کچھ مکہ پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی پھر بیچارے خالی لوٹ آتے، ساری مسجد بھری ہوئی چھتیں. تو آپ بے فکر رہیں، 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، یا جب مکہ واپس ہی آ جائیں مینار سے اس دن کسی دن کر لیں، 14، 15، 20 کو. صرف ایک پابندی ہے کہ اگر مرد عورتیں تو آپس میں حلال ہیں، باقی سب کچھ ختم ہو گیا. یہ پابندی باقی ہے کہ خاوند بیوی آپس میں تعلق نہیں قائم کر سکتے جب تک طواف زیارت نہ کریں. کر ساری زندگی میں 100 سال بعد بھی کر سکتے. میں مثال دیتا ہوں، کوئی دم نہیں، کوئی بات نہیں،
جب موقع ملے گا نا رش ختم ہو جائے گا، آرام سے طواف زیارت کر رہے نا، بھاگ دوڑ کی کوئی ضرورت نہیں، دین اللہ کا آسان ہے جی۔ ہاں یہ بھی بات کہتے ہیں نا کہ 12 کی شام سے پہلے کر لو ورنہ پھر دم پڑے، دم تو انہوں نے آسان بنایا ہر بات، کہیں نہیں یہ بات، بالکل کوئی نہیں۔ میں نے پوری کتاب لکھ لی اور وہ کتاب مخدوم صاحب نے پڑھ لی، وہ جاتے ہیں ہر سال لوگوں کو لے کر، میرے ایک دوست سے کلمی مل گئی، انہوں نے کہا یار حج تو اس کو کہتے ہیں، 30 بار آیا ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حج اصل میں کیا۔ رسول اللہ کی سنت نہیں تلاش کرتے، جو علماء اور مولویوں نے لکھ لیا وہ جمع کر دیتے ہیں، بینک بھی آپ کو دے دیتے ہیں، مولوی بھی وہ دے دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سنت کی تلاش کریں۔ یہ حج نبی آج ہی میرے بھائی بہنیں رحمت آباد سے حاجی آباد سے لے لیں، آپ دیکھیں گے ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ اللہ کے رسول کا حج کتنا آسان ہے، نہ کوئی دعائیں تھیں نہ لمبے چوڑے کام تھے جی۔ ہاں قربانی جو ہے نا بینک میں اگر آپ جمع کرا کر ٹوکن دے دیں تو بے فکر ہو جائیں، ٹوکن آپ نے لے لیا نا آپ سمجھیں قربانی ہو چکی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ اس میں کوئی ہیرا پھیری ہے، سب قربانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کینکریاں ماریں قربانی کی فکر چھوڑیں، قربانی ہو چکی ہے، 7 کینکریاں مارنے کے بعد آپ آزاد، لباس پہنے، خوشبو لگائیں، نہائیں دھوئیں، حجامت بنائیں، دے دینے پیسے بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں، اجازت ہے، کرتے ہیں لوگ، مگر مشکل بہت ہے نا، عام آدمی کی ہمت نہیں، کرے تو بہت اچھی بات ہے، اور وہاں جانا ضرور چاہیے تاکہ جو قربانیاں ہو رہی ہیں نا وہ اچھے طریقہ صاحب کے وہاں سے گوشت تو ضرور کوئی نہ کوئی لائے نا، اپنی قربانی کا یا کسی کا، یہ کھانا بھی تو نیکی ہے نا، قربانی کا گوشت پکائے مناب میں کھائے، بابرکت کھانا ہے۔ اللہ اکبر، خوشی ہے، میں آپ کے چہرے دیکھ کر مسرت محسوس کر رہا ہوں، آپ اس وقت نا زمین پر نہیں آسمان کی بلندیوں پر۔ الحجاج والعمار وعبد اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کے مہمان، عام آدمیوں کا مہمان کسی حکمران کا اس کی، اللہ کے مہمان، دعوا فاجا، وہ اس نے بلایا اور آپ نے کہا لبیک وسالوا فاتم، اب آپ جو مانگیں گے وہ دے گا، گھر میں بلا کر خالی نہیں لوٹائے گا، نیتیں صاف ہونی چاہیے، قبول فرمائے اللہ۔ ہاں کر لیں سوال، کوئی ضروری ایسے سوال تو کر لیں۔ ہاں پوچھیں میری بات، اپنی کسی کو نہ دے، اگر آپ صبر کر لیں گے نا، مردوں کو بھی کہہ دیں کہ روک جائیں، شام کو جائیں گے یا رات کو، آپ دیوار کے ساتھ لگ کر خود ماریں گی، کوئی رش نہیں ہوگا نہ مرے گا۔ جب لوگ پہلے ہی بھاگتے ہیں نا تو پھر کچلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور پھر دوسرے دیکھ کر ڈر بھی جاتے ہیں۔ میرا محمود علی بھائی تھا افسر صاحب، اتنا ڈر گیا مرے تھے، اس نے 3 دن ماری ہی نہیں، پھر اپنی بھی نہیں مارنے گیا۔ تو اس مصیبت میں پڑنے کا کیا، آؤ میرا میں صبر سے بیٹھو، کھاؤ پیو، کنکریاں مارو، شام کو مار لو، رات حضور کو لوگ کہتے ہیں شام ہوگی سورج، فرمایا کیا بات، جب تک صبح نہیں ہوتی فجر کی مار سکتے، لمبا وقت ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، نہ کوئی دام ہے جی۔ یہ صورت کے لیے اچھا کیا کہ اس علاقے کے لوگ اس وقت مار رہے ہیں، بہت اچھا رش ہوتا تھا نا، مرد اگر ایسا ہو تو پھر وہی پابندی کرنی چاہیے، وہ اب کرنی چاہیے۔ ہاں فرمائے نا میری بات، ہاں یہ بھی میری بہن نے بہت اچھا کیا۔ یہ علماء حضرات کہتے ہیں کعبہ شریف کی طرف نہ دیکھے جب طواف کر، بالکل جھوٹ بولتے، کعبہ شریف کو رکھے، آدمی پھر رہا اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا، کوئی بات نہیں، اور جب حجر اسود پر جائے تو یہاں تو ضرور اتنا وقفہ کرنا، اگر نہیں پہنچ سکتا منہ حجر کی طرف کرے اور اللہ اکبر کہے، اتنا تو سٹاپ کرنا۔ اس لیے آپ کعبہ شریف کو دیکھیں، میزاب رحمت کو دیکھیں، اور ایک دعا میں پڑھوں گا، وہ یہ نہیں کہ آپ سارے پڑھیں مگر مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب ادھر جاؤ حتیم کی طرف اور ادھر کعبہ کا پرنالہ نظر آ رہا میزاب، تو اس وقت کیا اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، یہ اردو میں کیا لیں پنجابی میں کہ اللہ موت کا وقت آئے تو میں اس وقت تو اسے راحت مانگتا ہوں کہ تنگی نہ ہو نزا کے وقت، اور جب حساب کا مرحلہ آئے تو معافی مانگتا ہوں کہ اس وقت سختی نہ کی جائے، درگزر کی جائے۔ موت کے وقت نرمی اور حساب کے وقت درگزر اور آسانی، ایسی دعائیں جو آپ اپنی زبان میں پڑھیں، رتی چھوڑ دیں۔ جی میری بیٹی پوچھیں۔ آپ نے یہاں سے احرام باندھا، ہاں
تو مکہ معظمہ جا کر انہی کپڑوں میں آپ طواف کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ چادریں آپ بدل بھی لیں نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنے جسم سے بدلی، کوئی بات نہیں، گرمی لگے میں اتار سکتا ہوں، نہانا پڑے تو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے نہا سکتا ہوں، حمام دا سے خوشبو نہیں لگا سکتا، خوشبودار صابن ویسے نہانا پڑے نہا لیں۔ تو یہ اگر کپڑے آپ دیکھیں کہ نہیں اچھے محسوس ہوتے، دوسرے بھی اگر بدل کر پہن کر اس سے جا کر چادروں سے یا بیویاں دوسرے کپڑوں میں طواف کر لیں عمرے کا، کر سکتی۔ یہ چمٹ نہیں گیا صاحب کے بس آپ جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کی مرضی ہے 10 چادریں لے جائیں، جب بھی چاہے بدلتے رہیں۔ جی ہاں، ملتزم کا بتانا، ملتزم کے بارے میں بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے، دہلیز کو پکڑے ہوں گے، بالکل غلط کر رہے ہیں، وہاں کوئی چیز نہیں، نہ کوئی حکم ہے وہاں۔ ملتزم ہے دروازہ بیت اللہ شریف کا جہاں ختم ہوتا ہے بائیں طرف، منہ کر کے کھڑے ہیں بائیں طرف، اس کی بائیں طرف اور ادھر حجر اسود، اس کے درمیان میں جو دیوار ہے یہ ہے ملتزم، اس کو تلاش کریں، یہاں وقفہ ملے گا آپ کو۔ بہت کم لوگوں کو پتا، زیادہ کعبہ کے دروازے سے چمتے رہتے ہیں، آپ ذرا صبر کر لیں، کبھی موقع ملے، اس کا طواف سے کوئی تعلق نہیں، طواف ہو یا نہ ہو، جب بھی دیر رات میں آپ ذرا دیکھیں کہ فراغت ہے، کوئی آدمی نہیں، اس طرح بازو پھیلا لیں، چہرہ رکھ لیں، ادھر سے ملیں ادھر سے ملیں، دعائیں کریں، یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ چمٹنے کی جگہ بیت اللہ شریف کی یہ سائڈ بائیں طرف کی اور ادھر حجر اسود کے درمیان کی دیوار، یہ ہے ملتزم، یہاں چمٹنا چاہیے جب بھی موقع ملے، طواف ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی نہیں، یہ الگ ہے کے بعد عورتیں بھی کر سکیں۔ میں نے دیکھا کہ جو بچیاں صبر کرتی ہیں ان کو بھی موقع مل جاتا۔ اگر حتیم میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وہ بھی کعبہ شریف ہے، یہ جس پر چھت ڈالی گئی یہ بھی کعبہ، جدھر پر نالا گرتا ہے نا یہ بھی بیت اللہ شریف ہے۔ صرف مکے کے قریش جو تھے ان کے پاس خرچ نہیں تھا، انہوں نے کہا حرام آمدنی نہیں ہے، ہم نے استعمال کیا، اس لیے چھت نہیں ڈال سکے، ہے وہ بھی کعبہ۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے رسول اللہ میرا جی بہت چاہتا کہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوں، آپ کا بھی چاہتا میرا بھی دروازہ کھلے۔ آپ نے فرمایا دروازے کو روتی ہو، دروازے کو چھوڑو، یہ حتیم جو ہے یہ بھی بیت اللہ ہے، اس میں داخل ہو کر نماز پڑھو۔ اس لیے دن رات میں طواف کے علاوہ بھی جب موقع ملے وہاں جا کر آپ نفل پڑھ لیں، مگر یہ خیال رکھنا میری بہنیں بھی اور آپ بھائی بھی کہ صرف 2 صفیں اس کی حتیم ہے، جو باقی ہے نا اتنا لمبا چوڑا دائرہ وہ حتیم نہیں، صرف 6 ذرا جو 6 فٹ یہ جگہ ہے، اس لیے پہلی صف یا دوسری صف یہ بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر وہاں نفل پڑھیں، پیچھے نہ کھڑے ہوں، پیچھے کعبہ ہی ہے۔ ویسے اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں وہاں روکی جاتی تھی، وہ ان کا باڑا تھا، وہ بھی گھیر دیا گیا، حتیم نہیں ہے وہ۔ یہ لازمی یاد رکھنا کہ صرف 2 صفیں جو ہیں پرنالے سے لے کر وہ ہیں حتیم۔ کوشش کریں کہ جب موقع ملے اس میں نماز پڑھیں، اور وہاں مرد عورت کی کوئی بات نہیں، جہاں جی چاہے پڑھ لیں، جماعت کی شکل میں نہ کہ عورتیں پیچھے ہوں مرد آگے ہوں۔ جب ایسا ہی ہے کہ سارے اپنی پڑھ رہے ہیں پھر کوئی بات نہیں، جہاں کسی کو موقع ملے پڑھ لے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بری نیت کرنے والا مردود ہی ہے نا۔ آپ پوچھ رہے ہیں میری بہن کو، پوچھ بے فکر رہیں آپ، کوئی تاوان نہیں، کوئی دم نہیں، بس 2 ہی پابندیاں کہ آپ ہاتھ میں دستانہ نہیں پہن سکتی، اور نقاب جو ہے نا ہر وقت برقع، یہ نہیں، چادر سے بے شک پردہ کر۔ خوش رکھے اللہ پاک۔ کوئی اور سوال ہے آپ کے ذہن میں تو کر لیں، کر لیں، بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں بالکل، ایک بات ذہن میں آ گئی، کچھ لوگ جو آپ سے پہلے گئے ہیں اور پہلے بھی جاتے ہیں ہر سال، میں سفر میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، اس طرح کہ وہ میرا نمبر لے جاتے ہیں، اور جہاں بھی ان کے پاس نہ ہوتا موبائل کوئی مسئلہ کسی بہن بھائی کو پیش آتا پوچھ لیتا، آپ بھی پوچھ رہے ہیں، مکہ سے کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ، تو آپ حضرات بھی اگر کوئی وہاں مسئلہ پیش آیا جائے تو کھلے دل سے مسجد کا فون نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں، 8541 881، ایسی دعائیں آپ کے ساتھ۔ اور ایک بات جو میں اپنی بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ان کا خاص مسئلہ کہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ عمرہ کا طواف آپ نے کرنا تھا مگر آپ ناپاک ہو گئی، گھر میں ٹھہری رہیں، پاک ہوں گی تو پھر جا کر کر لیں، اگر ناپاک ہی رہی تو حج کے بعد پھر تنعیم سے جا کر وہ عمرہ کر لیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک طواف ہے جو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا آخری، کہ آپ نے آنا تھا طواف الوداع، اس وقت ناپاک ہو گئی، فرمایا چھٹی ہے، آپ بغیر کیے جا سکتی ہیں، مرد کریں، عورتوں کو چھٹی دے دی کہ طواف الوداع معاف ہے۔ ایک طواف ہے جس کے بارے میں علماء پریشان ہوتے ہیں کہ جو طواف زیارت ہے منا سے آ کر کرنا، وہ رکنا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ جہاز جا رہا ہے، قافلہ روانہ ہو رہا ہے،
بہن پاک ہی نہیں ہوئی تو میں اس بارے میں عرض کر دوں بہت مشکل مسئلہ صدیوں سے حل نہیں ہوگا کہ اسی حالت میں نہا کر جائیں ناپاکی طواف کر لیں 7 چکر نماز 2 رکعت رہنے دیں وہ وطن آ کر جب پاک ہوں گی پڑھ لیں لیٹ نہیں ہو سکتی نہ کوئی ٹکٹ بدلتا اس لیے طواف زیارت اسی حالت میں بغیر کسی تاوان کے بغیر کسی ڈن کے ویسے تو نہیں جانا چاہیے مگر اگر نہیں مجبوری ہے تو پھر طواف زیارت آپ اسی حالت میں کر لیں اور نماز اس کی جو 2 رکھتے ہیں وہ جب پاک ہوں گی وطن میں پڑھ لیں طواف الوداع کی ویسے ہی حضور نے چھٹی دے دی 3 ہی طواف ہے اصلی طواف عمرہ ہے طواف زیارت ہے طواف الوداع باقی تو نفلی ہیں جتنے جی چاہے کوئی کرے نہ کرے 3 ہیں حج کے اصل طواف جاتے ہوئے اور طواف زیارت اور طواف الوداع تو اللہ خیر سے رکھے اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا